Absolutely. He says that yes, I'm not saying anything without taking responsibility for that. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, جو الزامات آپ نے اپنے آئینی درخواست میں اور اپنی تقریر میں جس کی بنا پہ آپ کو عہدے سے برطرف کیا گیا, جی وہ الزامات صحیح ہیں؟ جی الزامات میں ایک ہاں یا نہ, یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, یس آف کورس, صحیح that's why we are here. صحیح ہیں. بالکل absolutely, this is what his position is, that these are absolutely correct. اب ایک سیکنڈ سر جی, اب آپ پڑھیے 184(3) آپ کی درخواست ہے 184(3) کے تحت. جی جی ذرا پڑھیے. Read the whole petition or آئین کے 184(3). please. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ٹھیک ہے. اب ایک ایشو جو آئے گا آپ کے سامنے, وہ 184(3) کا کوگنیزنس اس عدالت نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. اب یہ جن لوگوں کو آپ نے بنانا چاہتے ہیں پارٹی, اگر آپ کے الزامات صحیح ہیں جی سر, تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کا یہ الزام ہے کہ جو الیکشن تھے, پچھلے کب کے الیکشن ہے یہ 2018 کے 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پوری بات ذرا سن لیں نا. آپ کا الزام یہ ہے آپ کی درخواست میں اور آپ کی تقریر میں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ صحیح ہیں. جی. آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا. نہیں. اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے. وہ کون تھا؟ دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم, نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا, بتائیے نا. دیکھیں یہ کیوں, دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے, اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ, لکھ. اچھا اٹ از اے کیس آف, نہیں دیکھیے نا, جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا, یہ بات بھی ہے صحیح. اسی لیے میں نے کہا آپ ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا, کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں, آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جب پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا. جی سر, گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار نام نہیں سر, بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں نے. آپ کے نام کی بات مرضی تو نہیں ہے نا, یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں, پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں, یہ دیکھیں آپ جذباتی نہ ہو, آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. جتنے جذبات ہیں وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہوں. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی, اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے, یا تو کہیں یہ شخص واحد کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ شاید پبلک
وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے مگر اگر یہ الزامات درست ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. نہیں یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات یا آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے. اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. ہم آپ مشورہ کر لیں یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا پیج 33 ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک یہ آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے. ٹھیک ہے تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا. یا تو ڈسکوالیفیکیشن ٹھیک ہے تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی بات کو مانیں پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں. اگر آپ کے الزامات درست ہیں یا تو آپ کہتے تھے فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لے آئے یہ بہت ہی سیریس بات ہے. بہت سیریس بات ہے. آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو بیکم ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ کو میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنے اداروں کی بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. ٹھیک ہے اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے وہ اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے. ٹھیک ہے تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر
बेनिफिशियरी कौन बनता है? सर आप देख, हाँ? उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जीप का निशान दिया था सर, जीप वाले उनके पसंदीदा थे। ये बात नहीं समझ, देखें ये उन्होंने- एक पे हामिद खान साहब या आप बहस कर लें या जब तक हम किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप मशावरत बेशक कर लें, हमसे डायरेक्ट मुखातिब ना मुनासिब नहीं लगता है ना, आप मशावरत कर लें, आप करें मशावरत। गुजारिश ये थी कि लेट देयर रिस्पॉन्स कम, क्योंकि कल भी यही बात हुई थी। देखिए तो इसका मतलब है कि मैं आधी बात करूंगा, पूरी बात नहीं करूंगा, या फिर पूरी बात कहें या फिर ना बात करें। नहीं, पूरी बात देखें ये बात नहीं हो सकती है कि आप इस सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से चलाएंगे। आप आ गए, हमने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए, अब मर्जी चलेगी हमारी। अगर आप सच पे जाना चाहते हैं तो चलिए सच पे की तरफ बढ़िए, किसी वक्त तो कर लेना पाकिस्तान में सच की बात, या फिर हट जाइए या फिर क्या मैं नहीं करना चाहता हूं। ये तो नहीं कि जी अब ये ऐसी बात है आप इनको कह दें इसने गलत लिख दिया ऑर्डर, भाई साइन मैंने किया ना, या नुकसान मैंने किया, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है अगर उसने कोई और काम किया हो। तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि अच्छा जी, अच्छा वो अगर आपने उनको बुला लिया, अगर उन्होंने कह दिया हमने तो इसके कहने पे किया, फिर या तो उसको खुद कहना जी इनको फायदा हो गया, वो बात आप कर नहीं रहे। भाई कोई चीज मैनिपुलेट की जा रही है तो कोई वजह होती है ना करने के लिए, या ऐसी बस चलो आज हम शरारत करते हैं। वो तो स्कूलों में होता है बच्चे कि इसको जरा तंग कर दो, उसको तंग कर दो। सर 70 तो मेरे ख्याल में ये इतने सीनियर लोग बिला वजह तो शरारतें नहीं करेंगे ना कि चलो आज ये हम शरारत करते हैं। तो जब अगर ऐसी बात है तो इसीलिए हमने जरा ये बात नहीं हो सकती है कि आप एक फर्द वाहिद का केस ले आए और कहें जी बाकी कोई चीज ना देखें। अगर आपने ये किया तो फिर ये बहुत बड़ा हमला हुआ आईन पे, जमहूरियत पे, सुनते रहिए, बिल्कुल सही, आईन पे, जमहूरियत पे और अदलिया पे, और इसकी फिर हम नोटिस लेंगे और इसको फिर हतमी जगह तक ले जाएंगे। देखिए आप कह रहे हैं पिछले 70-75 साल से ये सब कुछ हो रहा है जी, तो क्या ये हम इरादा न करें आज से कि आइंदा ना हो? करना चाहिए। उसके लिए लाजमी है कि जो लोग थे उनको तो कम से कम पूछा जाए, जो भी इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी थे, बेशक हम ही ना हो क्यों ना हो उसमें, उनसे भी पूछा जाए। उन सबको पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट की है हमने। नहीं, यही आप लोग रुक थे गए जो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये पहली बताइए बात, क्या फौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है या मातहत है हुकूमत के? मातहत है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मातहत है ना, तो उसका सरबराह कौन होता है हुकूमत का? प्रेसिडेंट सरबराह नहीं होता है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जो उसकी वो अख्तियारात बहुत ही कम हैं, वो तो सब एडवाइस पे चलता है प्राइम मिनिस्टर की। तो कौन होता है, किसकी मातहत होते हैं? जाहिर है आइन के तहत होता है, फेडरल गवर्नमेंट के तहत होती है मातहत अंडर आर्टिकल 240। भाई किसके मातहत होता है? भाई कौन अपॉइंट करता है लोगों को, किसके तहत मातहत होते हैं? ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट तो एक शख्स नहीं है ना जी, शख्स क्या, ओहदा क्या? कैबिनेट भी शख्स नहीं है। कंसिस्ट अपॉन कैबिनेट, कंसिस्ट अपॉन नेचुरली प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग दैट कैबिनेट व्हिच अपॉइंट्स द। ठीक है, अगर तो अब ये बातें हो रही हैं, या तो आप कहें कि जी ये लोग सब रोग थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, तो फिर जो बेनिफिशियरी की बात आप दूर कैसे रख सकते हैं? आप उनसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आप शायद इस पहलू को देखा नहीं। जब आप हमारे पास आएंगे फिर हम आइन और कानून पे चलेंगे, फिर ये नहीं होगा कि मुझे ये करके दे दें और मुझे वो करके दे दें, फिर हम आपको शायद पूरा करके दे देंगे। हामिद खान साहब, जी जी, लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी सलाउद्दीन साहब से पूछ लूं, सलाउद्दीन साहब आपकी क्या राय है इस मामले में? My lord, I certainly agree that if a process of inquiry
starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if Why? your lordship No, sees- hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiquis suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now, we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, And if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiquis is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi in Islamabad. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is... No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें. ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है,
پھر تو پتہ نہیں ہے 184 کی زمرے میں آتے آئے بات یا نہیں آتی ہے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں یا آپ کے مقاصد چھوٹے ہیں, آپ کہیں نہیں ہم شخصیاتی تک رکنا چاہتے ہیں اور ان کی پینشن کا مسئلہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہم وکیل ہیں, ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ بات کیجئے. آپ دونوں میں سے آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے, پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر فلاں کریں, ہم ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ ہمیں مدد کیجئے, ہماری معاونت کیجئے, کریں گے کیا وہ ہم کریں گے. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں, اس 2 پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں؟ نہیں بالکل نہیں سر, میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے ہے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. نہیں دیکھیں صلاح صاحب سن لیں صلاح صاحب, اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا, اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں, ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding, کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں, ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے, تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے, کس پرپس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا, شوکت صدیقی صاحب نے اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں, اگر سن لیجئے نا, اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا, حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا, تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے, مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا, مقصد کیا تھا. اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے, اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے, جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے.
پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسی ایشن ہے بار کی, آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ, جمہوریت, آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسی ایشن میں کسی مفروضے پہ, کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے, تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں, تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا, بات یہ ہوتی, یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن, اس کو کوالیفائی کر دو, اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے, تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو تنخواہ, مجھے بھی, آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام, ٹھیک ہے, تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں, چلیں ہم نے ان کی بات مان لی, چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں, بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی, کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا, تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے اپنے عہدے تک, وہاں تک تو ان کی پٹیشن فیئر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے, پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم, ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے, جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں, اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں, یہ سچ نہیں بول رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں, اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم, آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام, تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسی ایشن کے لیے کر رہے ہیں؟ Sir, with respect, as a bar association,
अगर मैं ये कहूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है, मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके XYZ और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूं बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है, मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूं कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो। उसके बाद अगर सामने आता है, वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है, तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए, जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए। मगर मैं अभी एज अ बार एसोसिएशन आई कैन नॉट रिस्पॉन्सिबली से हु एल्स दे वर कल्यूडिंग विद। आप बात समझ ही नहीं रहे हैं, या उसको देखें, या एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटीशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटीशन नहीं लाते। आप कहते हैं ये तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है, ये बिला वजह पिटीशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की हम ये बात कह रहे हैं, उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इस बात से? पता नहीं है, ये वो समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को। देखें, ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात है। मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुने, बड़ी देर से कुछ कहने की कोशिश। एक बात सुने, ये तो आसान बात है। जिन अशखास का आपने नाम लिया वो कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है ये बातें सारी गलत है। मेटरेंट्स देखिए, आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे। नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए, हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड आपके है। क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज हैं, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर देखें, कोई मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपने ही पे ले लेता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है। ठीक है ना, कोई लेकिन ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो कहें मैं तो इतना मासूम हूँ, वही तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटीशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा, इस बात आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया, इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात। एक तो ये तरीका होता है, या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं, हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किसी तरफ तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है, ये दोनों तरीके से नहीं चलेगा। आप जहाज का टिकट कटवाते हैं तो कहीं के लिए कटवाते हैं, तो नहीं कि आज मैं जहाज से जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये पता नहीं, पायलट की मर्जी है, जहां मुझे ले जाए। मुझे इजाजत दें 2-3 मिनट एक कंटिन्यूअसली बात कर लूं मैं। जी फरमाइए। देखिए, हर चीज का मिनिमम और मैक्सिमम होता है। इंसान की दानिश ने इंसान को कुछ चीजें सिखाई हैं कि इस चीज का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है सारी एक्सरसाइज का?
کہ جوڈیشری کے ساتھ انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین نہیں میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں. آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر نو آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں چند آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائیں نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ سر؟ لوگ؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوشچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفense میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت یہ ذرا دیکھ لیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا, تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. تو آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی بات؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے, تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو, تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو آپ سے بھی اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own chief justice also. Please keep this also in mind. Exactly sir, بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا صحیح کیا یا غلط کیا, وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس جب آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی, اچھا اب ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں, کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا, ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے, کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک یہ اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں اچھا جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر ہیں, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, آپ پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلے آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں. ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے کہ یہ پتہ, یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ
اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے، 60 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے، یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر، یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر تو ہمیں ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے، پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے، ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر دیکھیں گے کیوں ہوا، پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ، اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا، پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے، آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی ہو بینیفٹڈ؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. You are a constitutional lawyer, we asked. میں I didn't follow the name. مولوی تمیز الدین خان was removed. Was removed, yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. the country suffered as a آپ کی result. کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو He was a governor general. Actually, Who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? no. But یہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا سر میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب ایک سوال، ہر چیز کے پیچھے خان صاحب سننے آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل، تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں، کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں، وہ فرسٹریٹ کی گئی، جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے، مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو، خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں، لیکن نہیں سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے. You can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell you know, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے. So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لیں نا، اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں ہم بات نہیں کریں گے، ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں، ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں، کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟
یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے، 1 سال 4 مہینے پہلے، اگست 2020، 13 جون 2022، یعنی 1.5 سال پہلے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا، ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت، یہ ہوتی ہے سچائی۔ ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی۔ دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا، ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا، یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا۔ اب الیکشن ہم نے مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی، ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ طے، انہیں 12 دن میں پٹیشن ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا، 12 دن میں۔ اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں، آپ لوگ جا کے کریں، جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے، پورے کریں گے، صحیح بات نہیں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز۔ بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے، اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا، چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا، ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں۔ پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے، بس یہ بات یہی رہ گئی نا۔ نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں، پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے، ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دیتے ہیں پینشن۔ سر ایک مقصد میں عرض کر دوں، یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں، ان کو بلائیں، وہ شاید ایسی دے۔ اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر بلا لیں ان کو، چیک کر یہ بتا دیں ہم صاف صاف۔ ایک گزارش میں کر لوں، لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں، We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمنٹ، نہیں ختم، نہیں ہو سکتا۔ نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ، نہیں پھر ختم ہو گیا کیس۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر، وہ تو ایک consequential ہے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ۔ جیسے ان کی پینشن اگر ہو یار آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے، آپ کے جو مین مقصد میں سمجھاؤں، آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے، اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں۔ سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گے؟ اگر بن رہے ہیں بقول آپ، مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں، کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟ کن کن کو دیں نوٹس؟ ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے۔ جی ہاں، اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوے کی بات کر لیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے نہیں میں نے ادھر رکھی تھی۔ نہیں سر، اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ 16 سے شروع۔ سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا، اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں۔ پیج بتائیے نا۔ پیج 228 ہے، یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے ہیں۔ جی پٹیشن جی 228 سر، کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں۔ جی جناب آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے۔ پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں، یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے، 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں۔ پڑھیے 228 پر جناب ہے؟ جی جی سامنے۔ جی سر۔ On 29th of June 2018 and then again on 19th of
July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. जी इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप ये आप पढ़ते रहे ना, सर क्लियर करें। नहीं आप पढ़ लिया, आप आगे पढ़ते रहिए ना। On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इससे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो, such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018, when the
the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiquis is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Qasi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiquis. Justice Qasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Qasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Qasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Qasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that is direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ?
اچھا آگے پڑھیں پلیز. کیونکہ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں سر. چلیے. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے. اب آپ لے آئے ہیں خود بفور دا جنرل الیکشنز. دیکھیے اب یہاں آپ نے خود کڑی ایک جوڑ دی. یہ آپ کا کیس ہے. چلیں آگے پڑھیے. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. اس اپیل کا کیا بنا؟ یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا؟ رزلٹ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں. وہ اپیل پینڈنگ ہے، ڈیسائیڈ ہو گئی، کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں وہ جو اپیلز تھی جس کے یہ نواز شریف کے خلاف ہاں جی کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی اور آپ انہانس. یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے، اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلز ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں، کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی صحیح ہے. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں، ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان. اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے، ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں. یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے، وہ لوگ، یہ لوگ، اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان. اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں، یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں، لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا، آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں ویسے وہی آئی ایس ری والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، پٹیشن آپ کی ہے، آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا، تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے، یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے، یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا، میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیں، پڑھیے. میں پڑھ دوں.
کہاں پر ہاں during the sponsored Faizabad sit-in different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders, but alhamdulillah not for once did I deviate from my oath. یہاں پہ رک جائیے. سرٹن آرڈرز بتائیے نا کس نوعیت کے آرڈر, کس نے انفلوئنس کیا؟ انہوں نے پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے, یہ آرڈر کر دو وہ آرڈر کر دو, پھر بتائیے نا پوری بات کہیں, کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں میں آگے آگے کیا پڑھ بات دوں, ہے. پورا پڑھ دوں چلے پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد اچھا not once ہاں but not alhamdulillah not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. کیونکہ یہ جو دو کیا مطلب ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو کیس ہے نا اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا, یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں, یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں, بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں, یا جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر, آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں, بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ میں رہے عرض تھے, کرتا ہوں وہ بتائیں نا کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں گزارش کر دیتا ہوں 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے نا آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کا, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے وہ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں, اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں, تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو, یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. جی جی, چلے آگے چلیں. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ, تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے, ٹھیک ہے.
تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں, لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا یہ میں نے. دیکھیے بلا وجہ جب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں, کم سے کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیرسے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے. بھئی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا اس موقع پہ. تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, فلاں کہا ہے, دھماکہ کہا ہے, پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں, آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسے ہی ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیرسے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہے ہیں پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس بول کے بارے میں, کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جنرل, میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا, چلیں, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں, رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اسائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی, بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا دو کی دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے, کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا, لوگ عجیب عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے کہ اس نے کہا ہے بھائی, اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی, اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ, جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, 2 names and the other. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی, تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا. جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر, ان کا تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کنٹروورٹ کیا ہے.
नहीं वो तो देखिए वो तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं ना. आप उठा के फोन काजी साहब से पूछते हैं, हेलो भाई साहब ये बात हुई है, कहते नहीं की है, हाँ की है. ये सारी बातें आपने अपने चीफ जस्टिस से शेयर की? ये पैरा 13 में जिक्र किया है सर, 227 सफ़े में देखिएगा. 227. ये तो आप अपनी पिटिशन हमारे सामने, ये तो कोई और चीजें बात कर रहे हैं ना. On 3 occasions, I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high ऊपर वालों का हुक्म. ये आई एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन अगेंस्ट. व्हाट इज पूरा बताए ना बात. ऑन 3 occasions सर फॉर सच इनएक्सपेक्टेड, भाई बताए ना इस केस के मुतालिक थी बात. इन सारे इंपॉर्टेंट केसेस से उन्होंने इनको बाहर कर दिया. उससे पिछला पैरा ये आपने सारा ये पूरा सिलसिला आपने बताया उनको. सर पैरा आप पैरा 226 में पैरा 11 देख लें. आप पिटिशन पे रहिए ना अपनी. ये आप जाने द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. जी जी. We are hearing not that matter. Try to keep the distinction clear in your mind. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. उधर से आप चले ना. ये तो इतने पेजेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसका नाम आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. अब देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वही मैं देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शुड हैव इंक्वायर्ड इनटू द मैटर. करेक्ट. वी हैव टेकन दैट पॉइंट. टुडे वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट पॉइंट. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था जो चला ही जा रहा है. आप इसको पिटिशन चला रहे हैं अपनी. आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे. हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शंस में जा रहे हैं. तो मेन पिटिशन में आप रहिए ना. अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद अब हमें बता दें इसी पिटिशन में किन किन का नाम है, हमको नोटिस दे देते हैं. अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे. पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटिशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए. पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिएगा. 7 से शुरू कर लें. मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर. ठीक है, ये आपने बात कर दी, इधर चलें, हो गई सही. फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया. अब जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें. सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे पैरा H है. मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy chief justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटिशन में बता देना, जल्दी कर लेना. नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी. ये पिटिशन से नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11. ये आपने एक नोट दे दिया, या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा. जी फिर तो बात समझ आ जाती है. जी उन्होंने कहा वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of
benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukam. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का. और कोई बात बाकी लोगों के नाम बता दें. जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ ले. पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. पैरा नंबर 4 अरबाब. पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner's request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर. regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए. letter. Letter of the petition Honorable Chief Islamabad High Court. सब हमारा एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें. सर मैं तो शॉर्टन कर रहा 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लेटर लिखा जी आप अभी पढ़ रहे हैं. आप हमसे सवाल पूछ. मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से पैरा 4. 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है. वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें. कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके. नहीं लगी है. नहीं लगा. कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है. तो मैंने तो नहीं देखी. नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है. ये है या नहीं बता दें. नहीं ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं. आगे बढ़िए. इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही. दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जी उसी में इसमें देख लेते हैं. एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर. ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम. नहीं सॉरी ये नहीं होगा. आप जो कहेंगे हम करेंगे. हम सुनेंगे. अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे. मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको बनाना नहीं चाहता हूँ. ये सॉरी ऐसे नहीं होगा. ये 184 है. ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है. ये आपका नहीं है. सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं. ये 184 ना इस्तेमाल किया करें. खतरनाक चीजें, कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को. हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे. नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको. मैं तो अब आपने हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं केसेस में, बड़े हैवी कॉस्ट लगा रहे हैं. जो कहते हैं विड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी. मैं तो लेटर है या नहीं जल्दी बता देना. इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा हमें. चले आगे बढ़े ना. हमें सिर्फ नाम बता दें इतने से नामों का. अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं. हाँ मेरे वो नाम तीन नाम बताए लेते हैं ना सर. अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया इसको? मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें. ताहिर वफाई को क्यों किया ये भी बता दें. कंप्लेनेंट. ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है इनकी कंप्लेंट पर हुआ है. मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था. इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था. कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018. लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है. वो तो अलग है ना. मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया. चलें ओके. ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट से रिलेट करते हैं. एग्जैक्ट से जो 50 लाख. नहीं पिटीशन में बताइए ना. नहीं है सिर्फ शो कॉज नोटिस की रिप्लाई दिया. सपोर्ट करिए. टीम कल भी बात हुई थी. टीम को कहते हैं मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब.
Petition में नहीं, Petition में नहीं, वो additional reply है. secretary को आ रहे. पे जाने की बात कर रहे हैं. तीनों को बात बताएंगे आगे के तरीके. तो फिर हम ये इन देखें, अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना, जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी, तीसरा है कौन सा था कंप्लेनेंट का क्या नाम? फैसल आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद चार है. ठीक है, बाकी आप अनवर कांसी इससे रिलेटेड नहीं है ना. जी. सो जनाब, अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं, और अनवर कांसी बनते हैं, और अब्राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं. चलिए ठीक है. सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी. Sir, one addition, Brigadier Faisal Marwat का भी बनता है, because that is a direct, it's not hearsay. वो कहाँ लिखा है अपनी पिटीशन में? इनका बताएं नाम. फैसल मरवत का पिटीशन में नाम में लिखा है. यही जो पूछ रहे हैं बार बार, क्या हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटीशन में आपने? Sir, para 2. पेज बताइए. योर पिटीशन नहीं, आपकी पिटीशन या इनकी पिटीशन? नहीं, आपकी पिटीशन में नहीं चलेगा ना. एलिगेशन तो इनका है ना. आपको तो कुछ जाती तौर पे, या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना. आपकी पिटीशन में आपने जिक्र पिटीशन में नहीं है, शायद उनकी पिटीशन में. उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना. आपको ये नाम किधर से मिला फिर, सलाउद्दीन साहब? मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, उसमें इन लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे बात मगर की. अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना. इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में. अब वो लेक्चर्स में कर दिया. वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की. ठीक है, वो हम वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें. जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब, एक और बात पे भी अब हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए. दुनिया भर के लोग आते हैं. जी सर. अपनी, अब मैं मिलता हूँ बार से, पाकिस्तान बार से, प्रेस एसोसिएशन से. कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें. तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ. सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ. तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये. तो वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते हैं बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है. आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भाई शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ. तो ये भी आप जरा देखिएगा. अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं. देखिए, आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन अब तो वो करेंगे जो कानून आइन बताएगा. हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे. अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है. तो हमने कानून आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग. इसमें लिखें तीनों कर दो. CMA, ये जो 3 CMAs हैं ना, 10609, 10610 and 10611. Allegations
These applications have been filed क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arrayed as parties and notices be issued to them, arrayed as parties, full stop. With the assistance of learned counsel, we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided. Full stop. It transpires that the following. The allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they, considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order of this. वो ठीक है. रिटायर हो चुके हैं. सारे रिटायर हो चुके हैं के एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually. But they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आप के लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the specific wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तर्ज नहीं है. उनको इससे ताल्लुक नहीं है, उसको इससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 मुझे इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहली पार्ट में रकासी क्लियर. इन दोनों पिटीशन में वो ऑलरेडी
Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Mohammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice, Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. تو مگر پھر بھی آپ کو امینڈ تو کرنا ہوگا. آپ بھی کریں گے یا صرف یہ خان صاحب کریں گے؟ باقی 3 لوگوں کو میں کر دیتا ہوں سر اپنا, یا خان صاحب کر دیں. اٹ سروز دا سیم پرپز. آئی ہیو نو سیپریٹ مٹیریل. تو پھر انہیں کو اچھا, کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی, وہ بھی گھبرا جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں, آپ چاہتے ہیں تو کر دیں, آپ کی مرضی ہے. یہ ہے کہ کر دیں, کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned Counsel seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے. اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے ابھی یا نہیں؟ پھر کچھ ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں اپنا کیلنڈر, پھر رکھ دیں گے. میری گزارش جب 1 ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا. 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی 1 ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن مگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd or 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes sir. Thank you.